آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، میری گفتگو کا موضوع ہے دور حاضر میں تحریک اسلامی کو درپیش چیلنج۔ تو تحریک اسلامی سے مراد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تحریک اسلامی ہو سکتی ہے، لیکن ہم پورا فوکس جو ہے وہ ہندوستان کی تحریک اسلامی پر کریں گے اور دور حاضر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے ہم دنیا کے حالات پر ایک سرسری تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ دنیا میں اگر آپ عالمی اور وہ بھی تحریکات اسلامی کے پس منظر کہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی تحریک کے لیے دنیا کے حالات کس قدر ناسازگار یا سازگار ہیں، تو بات چیلنج کی ہو رہی ہے تو ہم ناسازگاری کا ذکر کریں گے۔ تو عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل اسلام، اسلامی دہشت گردی، اس طرح کے گویا کی سلوگن دے کر، اس طرح کے عنوانات کے تحت اسلام کی خاطر ہونے والی تمام کوششوں کو شک کے دائرے میں رکھا جاتا ہے، اور یہ شک کا دائرہ یا شک کی سوئی اتنی گہری ہوتی ہے، اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ معذرت خواہی پر مجبور ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ پیچھے ہٹ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی دعوت نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ یہ نہیں ہے۔ مختلف قسم کے معذرت خواہانہ بیانیے اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تو عالمی حالات ہیں تحریکات اسلامی کے۔ عالم اسلام کے اگر آپ حالات دیکھیں گے تو وہاں پر جب عرب بہاریہ کا ابال ہوا، ابل پڑی، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ٹھنڈی کر دی گئی، بجھا دی گئی وہ آگ، تو اس کے بعد سے پھر اسلامی تحریکات کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے، اور وہاں پر پورے عالم اسلامی کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یعنی غیر عرب مسلم ملکوں کی، کہ وہاں پر بھی جو اسلامی تحریکوں کو کام کرنے کی اجازت ہے تو کچھ انڈرسٹوڈ شرطیں ہیں کہ ان شرطوں کے دائرے میں رہ کر وہ کام کریں گی، ورنہ ان کو کچل دیا جائے۔ عالم عرب کے حالات اگر آپ دیکھیں عرب ملکوں کے، تو وہاں پر تو اسلامی تحریکات پر، اسلام کے لیے کام کرنے پر عمومی طور پر بہت سخت پابندیاں ہیں سوائے کچھ ملکوں کی۔ اب آپ آئیے ہندوستان کی طرف، تو ہندوستان میں حالات بظاہر اس طرح نہیں ہیں جس طرح پوری دنیا میں، لیکن یہاں پر اندیشوں کے بعد یہ سارے بہت گہرے ہیں۔ تو اسلامی تحریک کے لیے کام کرنے والے، اسلامی کاز کے لیے کام کرنے والے، وہ آپ ان سے بات کریں گے تو لگے گا کہ وہ بہت سے اندیشے ان کا پیچھا کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا پابندی لگا دی جائے گی، کیا سخت کارروائی کی جائے گی، کیا اسلامی تحریک کو کچل دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے اندیشوں کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن مختلف اندیشے جو ہے وہ آپ کو ہراساں رکھتے ہیں، خوفزدہ رکھتے ہیں، اور آپ کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو یہ مختلف حالات ہیں۔ یہ بات بہت طے ہے کہ ہندوستان کی جو اسلامی تحریک ہے اس کو جو حالات درپیش ہیں وہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات کے مقابلے میں مختلف ہیں۔ یعنی اخوان المسلمون کو مصر میں جس طرح سے جتنے سخت آزمائشیں درپیش یا بعض دوسرے عرب ملکوں میں، اس کے مقابلے میں ہندوستان میں صورتحال مختلف ہے، یہاں کے چیلنج مختلف ہیں، اور یہاں کی خطرات مختلف ہیں۔ اس پر ابھی ہم آگے بات کریں گے۔ دیکھیے، کچھ تو کیا ہوتا ہے دائمی چیلنج ہمیشہ سے، جب بھی پوری انبیائی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، انبیائی تاریخ کے بعد آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی پوری سیرت اس پر گواہ ہے، اور اس کے بعد کے تمام مصلحین کے احوال اس پر گواہ ہے کہ
ایک ہے بہت بڑا چیلنج جو ہمیشہ سے رہا ہے، وہ یہ کہ باطل کی پشت پر جو قوت ہے وہ ہمیشہ طاقتور رہی اور دروغ پسند رہی. دو نمایاں باتیں، طاقتور اور دروغ پسند. طاقتور کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس مال و اسباب زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور ان کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور دروغ پسند کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جھوٹ اور جھوٹ کی صرف سے متعلق ہر چیز کو وہ اپنے لیے استعمال کر سکتی ہے اور کرتی ہے. اس کے مقابلے میں اسلامی تحریک یا اسلامی کوشش کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر وہ مادی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، زیادہ تر مادی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے اور عددی لحاظ سے بھی کمزور ہوتی ہے، تعداد کے لحاظ سے، اور اس کے اپنا اصولوں کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر رہ کر اس کو کام کرنا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کہیں اگر آپ دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کر، فریب دے کے، غلط بیانی کر کے، جھوٹے دعوے کر کے آپ کو آگے نکل جانے کا موقع ہو تو آپ وہ موقع استعمال کریں. اس کی گنجائش نہیں ہوتی. باطل کے سامنے یہ سارے آپشن کھلے ہوتے ہیں تو وہ بسا اوقات بہت ہی نقصان دہ چیز کو بہت ہی فائدہ مند چیز بنا کر پیش کرتا ہے، بہت ہی بدنما چیز کو بہت ہی خوشنما چیز بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں اور وہ قوتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ پوری قوت کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو ایک تو یہ چیلنج ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنے ہی بڑے کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں جو بسا اوقات بڑے گروہ پر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے. اس میں اس بات کی تسلی ہے کہ اگرچہ حق پرست کم ہو، مادی لحاظ سے کمزور ہو اور وہ اصولوں کی پابندیوں میں رہ کے آگے بڑھ رہے ہوں، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فری ہینڈ بھی نہیں پاتے ہوں، اس کے باوجود ایسا بہت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور دوسری جگہ یہ بتایا گیا کہ صبر کے نتیجے میں ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے بڑے قوتوں کو. ایک اور چیلنج جو ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ ایک طرح سے دائمی چیلنج ہوتا ہے اور داخلی چیلنج ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت عام طور سے جلد باز ہوتی ہے، سہولت پسند ہوتی ہے. اسے جلدی رزلٹ چاہیے ہوتا ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتی ہے. پہلا مسئلہ یہ شارٹ کٹ تلاش کرتی ہے کہ جلدی سے رزلٹ مل جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کمفرٹ زون کی تلاش میں رہتی ہے، سہولت پسند ہوتی ہے کہ قربانی نہیں دینا پڑے، محنت نہیں کرنا پڑے، اور آنن فانن کچھ قربانیاں دے کر جو ہے نتیجہ حاصل ہو جائے. تو یہ طبیعت ہوتی ہے انسانوں کی. اس کے مقابلے میں جو کام ہے اسلامی تحریک کا وہ صبر آزما ہوتا ہے، بہت وقت چاہتا ہے اور مشقت طلب ہوتا ہے، بڑی مشقتیں مانگتا ہے. تو ایک طرف انسانی طبیعتیں جو کہ جلد باز اور سہولت پسند ہے، اور دوسری طرف کام کی نوعیت ہے اسلامی تحریک کی جو صبر آزما اور مشقت طلب ہے. تو ایسی صورت میں تحریک اسلامی کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ایسی جلد باز اور سہولت پسند طبیعتوں کو کس طرح سے آمادہ کیا جائے، سدھایا جائے کہ وہ اس صبر آزما اور مشقت طلب کام کو اسی صبر کے ساتھ
اور انہی مشقتوں کو اٹھاتے ہوئے انجام دیا۔ دور حاضر میں یہ ہوا کہ انسان کو تیز رفتار وسائل حاصل ہوئے اور بے پناہ سہولتیں حاصل ہوئی۔ تو اب یہ ہوا کہ تیز رفتار وسائل ہیں تو جو جلد باز طبیعت تھی وہ اور زیادہ جلد باز ہو گئی، اور جو سہولتیں میسر آئیں تو جو سہولت پسند طبیعتیں تھی وہ اور زیادہ سہولت پسند ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں تحریک اسلامی کو یہ ایک بڑا چیلنج اندرونی طور پر یہ سامنے آیا، جس کا تعلق تربیت سے ہے کہ کس طرح سے اس تیز رفتار زمانے میں اور اس سہولتوں سے بھرپور زمانے میں کس طرح سے صبر آزما، کیونکہ کام تو ابھی بھی ویسے ہی صبر آزما ہے اور ابھی بھی وہ اتنی مشقتیں چاہتا ہے، تو کیسے اس کے لیے اپنے افراد کو تیار کیا جائے۔ تو یہ دو طرح کے دائمی چیلنج تھے، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی جیسا کہ میں نے بتایا کہ باطل طاقتور دروغ پسند ہوتا ہے اور یہ چیز اسے زیادہ مواقع۔ اچھا، موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے اس سبب کو تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے کسی بھی زمانے سے موجودہ باطل زیادہ طاقتور بات کے لحاظ سے مانا جا رہا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، جب امریکہ عراق پر بمباری کر رہا تھا یا اس سے پہلے افغانستان پر، تو لوگوں کا تجزیہ یہ تھا کہ اس وقت آبسلیوٹ پاور ورسز آبسلیوٹ ویکنیس والی کیفیت ہے۔ یعنی ایک طرف ایسی طاقت ہے جو بالکل مطلق طاقت ہے، جس کے مقابل میں کوئی طاقت ہی نہیں، اور ایک طرف ایسا کمزور ہے جس کے سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے اور جس کے پاس مقابلے کا کوئی سامان نہیں۔ تو یہ عالم اسلام اور گویا کہ غیر عالم اسلام کے درمیان قوت کا توازن ہے، قوت کا عدم توازن ہے۔ یہ ایک طرف آبسلیوٹ پاور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آبسلیوٹ ویکنیس۔ تو یہ خارجی چیلنج اور داخلی چیلنج جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور پھر خارجی چیلنج کی کچھ اور صورتوں سے ہم گفتگو کریں گے جن کا تعلق جدید زمانے سے ہے اور وہ ہماری بہت زیادہ توجہ چاہتی ہے۔ تو خارجی چیلنج کی بات کریں گے تو اس میں ایک چیلنج ہے اسلاموفوبیا کا۔ اسلاموفوبیا کے اوپر امیر جماعت نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اپنے ایک لیکچر میں اس کو سنیے گا۔ بنیادی طور پر اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والے قوم کو اس دنیا کے لیے اتنا زیادہ خطرناک بتا دیا جائے اور اس سے اتنی زیادہ نفرت پیدا کر دی جائے کہ پھر وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے، اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے، اس سے نفرت پیدا کر کے، اس کا خوف دلا کر اور اس کی خطرناکی کو ثابت کر دیں۔ تو اس میں کیونکہ اسلام نشانے پر ہوتا ہے، اسلام کے سلسلے میں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جھوٹ کا اور جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لینا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام تو ویسا ہے نہیں اور اسلام کو ماننے والے مسلمان بھی ویسے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے بے پناہ جھوٹ کا سہارا لینا ہوتا ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں سے عام دنیا کو متنفر کیا جائے اور ان کو الگ تھلگ کیا جائے، سوائے ان کے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر اس دنیا میں ضم ہونا گوارا کر لیں، قبول کر لیں۔ تو اس میں چونکہ اسلام نشانے پر ہوتا ہے اور تحریک اسلامی دراصل اسلام کی علمبردار ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کے سامنے کہ ایسے ماحول میں کس طرح سے وہ اسلام کا نام لے۔ ہندوستان میں اسلاموفوبیا اتنا پرانا نہیں ہے جتنا کہ یورپ میں،
یہاں پر اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں بہت اچھی تصویر اور بہت اچھی رائے پائی جاتی ہے، لیکن اب صورتحال کو تیزی کے ساتھ بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، صورتحال کو بہت تیزی کے ساتھ بدلنے کی کوشش، اور یہ ہماری توجہ ہے۔ دوسرا ایک چیلنج ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاپولزم یا مقبول پسندی۔ یہ پاپولزم کیا ہے؟ یہ ہے خود کو مقبول بنانے کے مختلف طریقے اختیار کرنا، قطع نظر اس سے کہ وہ اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے، اور عوام کا یہ مزاج بن جانا کہ وہ اپنے کرائیٹیریا کے مطابق جس کو مقبولیت حاصل ہو جائے وہ سب کے سب اسی کے پرستار ہو جائے، جو ستارہ بن جائے سب اسی کے پرستار ہو جائے۔ تو یہ پاپولزم ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی فکری تربیت، لوگوں کی ذہن سازی، لوگوں کے نظریے کو تبدیل کرنا، یہ سب تو بہت طویل کام ہوتا ہے، مشقت کام ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ سب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مختلف نعروں کے ذریعے سے مقبولیت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے، جس میں زیادہ تر پوچھے طریقے ہوتے ہیں، مقبولیت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کیسے بنتا ہے، ایک مقبول عام لیڈر جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ تو وہ یہ جانتے ہیں کہ چاہے میں ملک کی ترقی کے لیے کچھ کروں یا نہ کروں، چاہے میں ملک کو نوٹ بندی کے دلدل میں ڈھکیل دوں، چاہے میں ملک کو کورونا میں لوگوں کو مرنے دوں، ان کو موت سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں کروں، کچھ بھی میں کروں، لیکن میں چونکہ مقبول بننے کے مختلف طریقوں سے آگاہ ہوں، اس لیے میں ان طریقوں کو آزما کر میں مقبول ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ مقبول عام بننے کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی مثال ہوئی۔ اسی طرح سے مختلف تحریکیں جو ہیں وہ اس فارمولے کو اپناتی ہیں کہ ہمیں مقبول عام بننے کے لیے کیا نعرے دینے ہیں، کیا بیانات دینے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم لوگوں میں مقبول ہو جائیں۔ تو ہندوؤں میں مقبول ہو جائیں تو اس کے لیے ہندوؤں میں ایسی تحریکیں جو مختلف نعروں کے ذریعے سے مقبول ہوگی، مسلمانوں میں مقبول ہو جائیں تو مسلمانوں میں ایسی تحریکیں جو مختلف نعروں کے ذریعے سے، سلوگنز کے ذریعے سے مقبول ہونے کی کوشش کریں۔ تو اب ایسی مقبول پسندی کے زمانے میں، جبکہ عوام کا بھی مزاج ویسے ہی بن رہا ہو اور اس مزاج کو پیش کرنے والے، ایکسپلائٹ کرنے والے افراد اور قوتیں تحریکیں بھی موجود ہیں، ایسے میں اسلامی تحریک کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اس کو بالکل نظر انداز کر کے، کیونکہ اس کے کام کا نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر کے جو فکر کی تعمیر، شخصیت کی تربیت، معاشرے کی تشکیل، یہ جو پتا ماری کے کام ہے، بہت ہی محنت کے کام ہے، بہت ہی سنجیدہ کوششیں چاہتے ہیں، وہ کام کیسے کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تشکیک کا فتنہ ہے جو اس زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اسلام کی ایک ایک چیز اور مذہب کی ایک ایک چیز کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، شکوک پیدا کیے جاتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ الحاد کا جو جدید لہر ہے، پہلے یہ تھا کہ عیسائیت کے جبر سے اور اس کی خرابیوں سے تنگ آ کر لوگوں نے الحاد کا راستہ اختیار کیا۔ اب اسلام جیسے معقول اور مناسب اور بہترین مذہب کو ماننے والوں کے درمیان الحاد کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں اور ان کو گویا کہ اسلام سے نکال کر الحاد داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو الحاد جو نئے لباس میں آیا ہے، نئے دلائل کے ساتھ، نئے بیانیے کے ساتھ،
اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ مال سے محبت ہمیشہ انسان کو رہی، مال سے محبت ہمیشہ انسان کو رہی، لیکن مادہ پرستی جتنی اس زمانے میں طاقتور ہو کر سامنے آئی ہے اور جس طرح سے اس نے ذہن و دماغ پر اپنا تسلط جمایا، ایک نظریے کی صورت میں، ایک اسلوب، ایک عوامی اسلوب زندگی کی صورت میں، یہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد جو بڑھتی ہوئی مادی الجھنیں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک ہوتا ہے مادہ پرستی، ایک ہوتی ہے مادی ضرورتیں۔ مادی ضرورتیں ظاہر آپ ان کو پورا کریں، مادہ پرستی آپ اس میں نہیں جاتے، لیکن مادی الجھنیں یہ بھی ایک نئے زمانے کا ایک فینامنا ہے کہ جس میں ہر آدمی جو ہے وہ پہلے اس طرح سے نہیں رہتا ہے۔ اب ہر آدمی کو اس طرح کی زندگی کے ایسے فریم میں کس دیا گیا ہے کہ وہ بہت ساری مستقبل کی الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، بچوں کے گھر، اپنا مستقبل، میں مر گیا تو کیا ہوگا، فلاں بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ مطلب ایک مادی الجھنوں میں لوگوں کو بتا دیا گیا۔ یہ مادہ پرستی بھی نہیں ہے، یہ مادی ضرورتیں بھی نہیں، یہ بڑھتی ہوئی مادی الجھنیں جو تحریک اسلامی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ اور بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ظاہر پسندی، ظاہر کی تحریک اسلامی کا مطلب کہ آپ لوگوں کو متاثر کریں، لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کریں گے کہ وہ اپنی زندگی کا بڑا وقت جو ہے وہ تحریک اسلامی کے لیے نکالیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ظاہر پسندی جو اس دور میں اور زیادہ بڑھ گئی، نمائش، پہلے نہیں ایسا ہوتا، پہلے بادشاہوں کی نمائش نہیں کرتے تھے جتنی اس وقت آپ لوگ نمائش کرتے ہیں اور اس کی مواقع کو ملتے ہیں۔ تو یہ ظاہر پسندی اور یہ مختلف پہلوؤں سے دولت کا اظہار بھی، اپنے کاموں کا اظہار بھی، اور ان کو بہت زیادہ نمائش خوشنما کر کے پیش کرنا، اس میں تحریک اسلامی ظاہر ہے تو راستوں پر اختیار کر سکتے۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارے یہ خارجی چیلنج باہر سے ہم کو ہمارے راستے کو روکنے والے، پھر جو داخلی چیلنج ہے، جو وقت کتنا ہے 12 بجے ختم کرنا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ داخلی چیلنج کے سلسلے میں بات کروں گا کہ ایک ہے ہمارے تصور کا کنسپٹ کا کرائسس، تحریک کے اندر تصور کا کرائسس، کنسپٹ کا تصور کا بحران کہ دین ہے کیا اور اقامت دین کیا ہے، اسلامی تحریک کا مشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی تصور جتنا واضح رہنا چاہیے، بہت سے لوگوں کو اتنا واضح نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض دوسری چیزیں آ کے اس کو میں خلل انداز ہو جاتی ہیں، ملک کے حالات ہیں، ملت کے مسائل ہیں، اور ایسی مختلف چیزیں جو ہیں، دشمنوں کی سازشیں ہیں، یہ سب چیزیں آ کر آپ کا جو کام کا تصور ہے پورا، اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر کوئی سمجھتا ہے کہ دین کا کام کرنا یہ ہے کہ آپ تبلیغ جماعت کی محنت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کبھی کسی سیاسی پارٹی کے کو ابھرتے ہوئے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اسی راستے کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی ظلم ہوتے دیکھتا ہے تو اور خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف کام کے جو ہے ایسے تصورات ذہن میں آتے ہیں جو آپ کے اصل کام کے تصور کو جو ہے وہ خلل انداز ہوتی ہے۔ فکری کمائنگی اور مطالعے کا بحران، ابھی جب آپ علمی اور فکری تیاری کے بارے میں گفتگو سن رہے تھے، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ اسلامی تحریک، جماعت اسلامی، وہ اصل میں ایک علمی اور فکری تحریک، اصل میں ایک فکری تحریک، نظریاتی تحریک،
نظریہ بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے، نظریہ بدلتا ہے تو رویے بدلتے ہیں، اور اگر نظریہ نہیں بدلا تو پھر عمل میں تو تبدیلی نہیں آتی، دوسرے بغیر نظریے کی تبدیلی کے جو عمل میں بہتری ہوتی ہے وہ تحریک اسلامی کے کام کی نہیں ہوتی۔ تو تحریک اسلامی جو اس بات کی دعوت دار ہے کہ دنیا میں جو غیر اسلامی باطل نظریات غالب ہیں ان کو برطرف کیا جائے اور اسلام کو اذہان و قلوب پر غالب کیا جائے، لوگ اسلام کو بحیثیت ایک عقیدے کے، بحیثیت ایک نظام زندگی کا قبول کریں۔ جب یہ قبولیت حاصل ہو جائے گی تو پھر پوری زندگی اس کے مطابق تبدیل ہوگی، اس کے پھر تقاضے ہوں گے، عملی تقاضے، لیکن وہ اس عقیدے کے عملی تقاضے ہوں گے۔ تو اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ باطل نظریات کو شکست دے کر اسلام کو ان پر غالب کرنا ہے۔ یہ کام بغیر علمی تیاری کے، بغیر مطالعے کے، بغیر دین کو اچھی طرح سے پڑھے ہوئے اور بغیر باطل کو اچھی طرح سے سمجھے ہوئے یہ کام کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ بعض ذمہ داران کے ساتھ میں بیٹھا تھا، مقامی ذمہ داران ایک جگہ پر، تو میں نے ان سے مطالعے کے سلسلے میں پوچھا کہ آپ نے فلاں کتاب پڑھی، آپ نے فلاں کتاب پڑھی، زندگی نو کے اشارات پڑھے؟ تو ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ وہ دورے وغیرہ میں کاموں میں اتنی فرصت مل نہیں پاتی کہ یہ مطالعہ کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ ایسا کریے کہ آپ جماعت اسلامی چھوڑ کر تبلیغی جماعت جوائن کریں۔ میں نے بہت صاف صاف کہا کہ آپ جماعت اسلامی چھوڑ کر تبلیغی جماعت جوائن کریں، کیونکہ یہ جو دورہ کرنا ہے، جانا ہے، پروگرام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، ملاقاتیں کرنی ہے، یہ جو تبلیغی جماعت میں بھی ہو جائے، لیکن وہ جو علمی تیاری ہے اور اس کے بعد جو نظریاتی کشمکش میں حصہ لینا ہے، جو لوگوں میں پھیلے ہوئے سوالوں کا جواب دینا ہے، تو یہ سب کرنے کے لیے تو آپ کو یہ جماعت اسلامی یہ سب کرنے کے لیے کھڑی ہوئی، اور جماعت اسلامی میں اگر آپ یہ سب کریں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا داخلی مسئلہ ہے مطالعے کے سے بے رغبتی کا، اور اس کے نتیجے میں علمی کمزوری کا، فکری کمزوری کا، اور یہ علمی اور فکری کمزوری بسا اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو فکری لحاظ سے بالکل ہم سے کمزور ہیں وہ ہم سے زیادہ پڑھتے اور مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ایوریج نکالیں، تبلیغی جماعت کے لوگ جتنا تبلیغی نصاب کا اور منتخب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اتنا مطالعہ ہمارے ارکان بسا اوقات تحریکی لٹریچر کا نہیں کرتے۔ مقدار کے لحاظ سے اور کمیونسٹ نظریات کے حامل افراد جتنا مطالعہ کرتے ہیں، ایک ایک دن میں 100، 150، 200، 300 صفحات کا، اتنا تو ہمارے بہت سے لوگ سال بھر نہیں کرتے۔ تو باطل جو ہے وہ اپنی تیاری میں اتنا مخلص ہے اور حق پرست جو ہے وہ اپنی تیاری میں اتنا کمزور ہے اور اتنے بے پرواہ ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنی علمی تیاری کے لیے وقف کیجئے اگر آپ اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ آگے آپ چلیں گے تو بہت سے مسئلے ہیں، جذباتیت کا مسئلہ ہے، اندیشوں کا مسئلہ ہے، مایوسی ہے۔ یہ جو جذباتیت، اندیشے، مایوسی یہ سب مل کر ایک بیماری بنتے ہیں جس کی مختلف شکلیں ہیں، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے ایسے ایسے اندیشوں کو ستاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یار اتنے
مطلب جماعت اسلامی میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ اندیشہ آ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب کہنے لگے ایک جگہ کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ تلواریں خریدی ہیں اور اب جو ہے وہ جینوسائیڈ کو بالکل قریب آ گیا اور انجام دینے والے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جینوسائیڈ جو ہے وہ تلواروں سے کیا جائے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ تلواروں سے جینوسائیڈ کیا جاتا ہے. تلواریں اس کے لیے ہوتی ہیں، تلواریں ہوتی ہیں ڈرانے کے لیے، اور آپ لوگ ڈر رہے ہیں، ان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. تلواریں جینوسائیڈ کے لیے نہیں ہوتی. 20 کروڑ انسانوں کو تلواروں کے ذریعے سے نہیں مارا جاتا ہے. جینوسائیڈ کا سامان تو ان کے پاس ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ کو تلواریں دکھانے کی. وہ تلواریں دکھاتے ہیں، وہ پسٹل دکھاتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے، اور آپ خوفزدہ ہو رہے ہیں، ان کا مقصد حاصل ہو رہا ہے. تو اس لیے خوف، مایوسی، جذباتیت، اندیشے ان سب سے باہر نکلے. اندیشوں کی کوئی حد نہیں ہوتی. مجھے اندیشہ ہے کہ باہر جاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کار ایکسیڈنٹ، اس لیے میں یہاں بیٹھ گیا. اب مجھے اندیشہ ہے کہ چھت گر پڑے گی تو اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں وہاں آخر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. پھر مجھے اندیشہ ہوگا کہ زمین دھس جائے گی، اب میں کیا کروں؟ تو اندیشوں کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. سمجھداری کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اپنے نسخرین پر نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھنا ہوتا ہے. وقت ہو گیا، بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بس آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، عقل کو اس کا صحیح مقام دیا جائے. ہماری اصل طاقت ظاہر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مادی طاقت کے لحاظ سے تو باطل گویا کہ قادر مطلق ہے اور آپ ضعیف مطلق ہے. اگر یہ مطلق کا لفظ اس پر زبیر علیہ السلام اعتراض نہیں کریں، کیونکہ یہاں یہ بھی اضافی طور پر استعمال کریں. لیکن جو آپ کی قوت ہے اس کا خزانہ تو قرآن و سنت ہے. تو قرآن و سنت کی طرف صحیح معنوں میں رجوع ہو، اور پھر آپ کی قوت جو ہے اس عقل میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی. تو عقل کا آپ کی زندگی میں صحیح مقام ہو. عقل کے ذریعے سے آپ قرآن و سنت کو سمجھیں، عقل کے ذریعے سے آپ قرآن و سنت میں قوت کے خزانے تلاش کریں، عقل کے ذریعے سے آپ قرآن و سنت سے طاقتور دلائل تلاش کریں، اور عقل کے ذریعے سے قرآن و سنت سے بہترین اور مؤثر ترین بیانیہ تشکیل کریں. تو یہ آپ کو کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو وقتی مسائل ہیں، وقتی رکاوٹیں ہیں، ان کو وقتی سمجھتے ہوئے جو مستقل تقاضے ہیں کام کے، مسئولین کے، ان کے اوپر اصل توجہ دی جائے. کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کوئی بیان دے دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اور آپ پورے طور پر اس میں اس طرح سے منہمک ہو جائیں کہ پھر اصل کام کا خیال نہیں رہے، اس کے تقاضوں کا خیال نہیں رہے، تو یہ درست نہیں ہے. آپ کا اصل کام اقامت دین ہے، اس کام پر آپ کی پوری توجہ ہے، اس طرف آپ بڑھتے رہیں. بیچ میں جھاڑیاں آئیں گی، آپ دامن کو بچائیں، کانٹے لگ جائیں تو آپ کانٹوں کو ہٹا دیں، لیکن کانٹوں میں الجھے نہیں، جھاڑیوں میں الجھے نہیں. تیسری چیز جو میں نے اس سے پہلے کہی کہ علمی تیاری پر بھرپور توجہ دیں. آپ میں سے ہر ایک کا بہت ہی مطلب اعلیٰ ہدف والا تعلیمی نصاب ہو. یہ جو مشہور کتابیں ہیں، خطبات، رسالۃ نیاب، شہادت حق وغیرہ وغیرہ، اس سب کو آپ بہت پہلے پڑھ چکے ہو اور کئی بار پڑھ چکے ہو، اور آپ اس سے آگے کی بہت ساری کتابوں کو پڑھ رہے ہیں. زندگی میں تحریک کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو تحریک سے ہمارا کمٹمنٹ ہے، وفاداری ہے، جو جگری تعلق ہونا چاہیے، وہ جگہ جگہ کمزور نظر آتا ہے. تو کمٹمنٹ کا کرائسس ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں، پرانے لوگوں نے اپنی زندگی میں تحریک کو ایک اہمیت دی تھی. جب وہ تحریک کو قبول کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی میں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اور اب صرف یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو ان کے لیے کسی جاب کو چھوڑنا، کسی منصب کو چھوڑنا، کسی مفاد کو ٹکرانا، یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت آسان ہوتی تھی. اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ سائیکل پر نکل جاتے تھے کئی کئی دن کے لیے، اور کئی کئی کلومیٹر تک کے لیے، کئی کئی میل تک، اور وہ دور دور تک کتابیں بانٹ کر آتے تھے. میں ابھی انتقال ہوا، آپ جانتے ہیں، آشا مفتی محمد انور صاحب کا بلریا میں، تحریک کے بہت پرانے بزرگ. تو میں نے ان سے ایک دن کچھ روز پہلے ملاقات کی تھی. تو میں نے پوچھا ان سے 2 ماہ پہلے، میں نے کہا کہ آپ تحریک میں کیسے داخل ہوئے؟ کہنے لگے کہ ایک صاحب تھے، اشرف پور گاؤں ہے وہاں سے، تو اس وقت بلریا میں کوئی دور دور تک تحریک کو نہیں آتا. کہا کہ وہ بالکل ان پڑھ آدمی، بس ان کا ایک مسئلہ تھا، تحریک سے متاثر ہو گئے تھے، رکن بن گئے تھے، اور ایک مسئلہ تھا کہ وہ آتے تھے سائیکل پر اور ہم لوگوں کو سب سے مل کے پتلی پتلی کتابیں دے کے پڑھنے کو کہتے تھے، اور اپنے طور پر بہت ہی یعنی نئی سمجھ میں آنے والے انداز سے سمجھاتے تھے. ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن وہ سمجھانے کی پوری کوشش کرتے تھے. ہوتے ہوتے حکیم ایوب صاحب متاثر ہو گئے، حاجی امانت صاحب متاثر ہو گئے، پھر ڈاکٹر خلیل صاحب، منشی انور صاحب متاثر ہو گئے، اور بھی لوگ متاثر ہوتے چلے، اور پھر اس پورے علاقے میں جماعت کا کام پھیل گیا. ایک ایسے آدمی کی روزانہ کی جدوجہد سے جو پڑھا لکھا نہیں تھا اور سمجھا نہیں پاتا تھا اور سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. ایسی بہت سی مثالیں بکھری پڑی. تو یہ جو ہوتا تھا، یہ کیا ہوتا تھا کہ آپ نے کیوں اس طرح سے بالکل لگ جاتا تھا تحریک کے لیے کہ مجھے پورے علاقے کو بدلنا ہے، یہ اصل لے کر صلاحیت اتنی بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بدل سکے، اور جذبہ یہ ہے کہ پورے علاقے کو بدل دینا، اور بدل دیتا تھا. تو یہ جو جذبہ ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ آپ جب یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں نے یہ مطلب سمجھا، اور یہ مطلب سمجھ کر میں نے اقامت دین کو اپنے زندگی کا نصب العین بنایا، تو یہ جملے ادا کرتے ہوئے میری زندگی میں کتنی ادھل بدل ہو جائے، الٹ پلٹ ہو جائے، اور زندگی کو کیا رخ مل جائے، یہ کوئی کلف نہیں ہے جس کی ممبرشپ مل گئی. یہ تو آخرت کی تیاری کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا تھا نا، آخرت کی کامیابی کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ جماعت اسلامی کا رکن بن کر اور اس کی جدوجہد میں شامل ہو کر ہم آخرت کی کامیابی حاصل کریں گے. تو یہ پھر اس طرح کی ممبرشپ کیوں بن گئی جس طرح کی ہم مختلف کسی کلب میں اور کسی این جی او میں اور کسی انجمن میں جو ہے وہ ممبرشپ لیں اور کبھی کبھار اس کی ایکٹیویٹی میں شریک ہو جائے. اور پھر تو زندگی میں تحریک کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ وہ کیا ہے. وہ دراصل اقامت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، اور پھر زندگی میں تحریک کو اس کا مقام حاصل ہو جائے. اور اس طرح سے پھر امید کرتے ہیں کہ یہ جو بڑے چیلنج ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. کم الفئۃ القلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. تو اللہ رب العزت ہمیں پہلوؤں سے سوچنے کی اور تحریک اسلامی سے اپنے تعلق پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.